زیبا اور جمال کی شادی یا پھر موت کا ننگا ناچ، کیونکہ کفیل کی اب آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کفیل میں وہ خونی موڑ آ گیا ہے جس کا ڈر تھا۔ جمشید نے عدالت سے ہارنے کا بدلہ لینے کے لیے اب گن اٹھا لی ہے۔ کیا جمال اب اپنی دلہن کو اور خود کو بچا پائے گا یا جمشید کی گولی سب کچھ ختم کر دے گی؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ زیبا نے تو جمال سے شادی کے لیے بالکل انکار کر دیا ہے، لیکن اب سبک کے ساتھ ساتھ عثمان اور یاسمین بھی چاہتے ہیں کہ زیبا کی شادی جمال سے ہو جائے۔ جیسے ہی سبک کو جمال سے ملنے کی اپرچونٹی ملے گی اور اسے پتا چلے گا کہ سامان ایکسچینج ہو گیا ہے تو سبک جمال کے گھر ان کا سامان پہنچانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اصل وجہ سبک کی تو یہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں جمال سے بات کر سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سمیرہ بھی بہت بڑا سیکرٹ سبک کے سامنے ریویل کر دے گی، جس کے بعد سبک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے جمال سے جا کر ملنے کے۔ جمال بھی بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ سبک کو اپنے گھر میں انوائٹ کرے گا اور کہے گا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہے بیٹا، دراصل میں اکیلا ہی رہتا ہوں، گھر میں کوئی ہے نہیں، اس لیے مجھے اتنے سامان کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے زیبا سے کہا بھی تھا کہ اگر غلطی سے ایکسچینج ہو گیا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ یہ سامان یوز کر سکتے تھے۔ سبک کہے گا کہ نہیں انکل، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، امی نے جو خریدا تھا ہم وہی استعمال کریں گے اور کوئی استعمال نہیں کریں گے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ امی کتنی زیادہ انا پرست ہے، وہ کبھی بھی آپ کا سامان یوز کرنے نہیں دے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی آپ کو واپس کراتا ہوں، اور مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ جہاں جمال کہے گا کہ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے۔ سبک کہے گا کہ انکل دراصل میں یہ جان گیا ہوں کہ آپ امی کو پسند کرتے ہیں۔ سمیرہ آنٹی نے بھی مجھے سچائی بتا دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ امی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا اب بھی آپ کا یہی ارادہ ہے؟ جہاں جمال کہے گا کہ ہاں بالکل، میں تو آج بھی زیبا کو وہیں پسند کرتا ہوں جیسے پہلے پسند کرتا تھا، اور اب بھی میں اسی سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن زیبا نے صاف انکار کر دیا ہے، اسی لیے میں نے تمہاری نانی اور ماموں سے بات کی تھی، لیکن نانی کے رویے سے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی زیبا کا ہی ساتھ دیں گی، لیکن شاید تمہارے ماموں اس بات کو سمجھ ضرور گئے ہیں۔ میں ان کے ہی جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ زیبا کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ اس کی امی اور تمہارے ماموں ہیں۔ یہ سن کر سبک کہے گا کہ امی کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ میں ہوں، میں ضرور امی سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نانی اس بارے میں سوچ رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ابو سے طلاق لینے کے لیے امی کو نہیں اکسایا، بلکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ امی صلح کر لے۔ انکل آپ فکر مت کریں، میں امی سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری امی کو بہت زیادہ خوش رکھیں گے۔ جہاں جمال کہے گا کہ تم فکر ہی مت کرو اپنی امی کی، بس ایک دفعہ زیبا اس شادی کے لیے راضی ہو جائے، میں اپنی ساری کی ساری زندگی لگا دوں گا زیبا کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر سبک کو کافی زیادہ خوشی ہوگی، لیکن سبک جیسے ہی گھر واپس آئے گا تو سب سے پہلے زیبا سے ہی بات کرے گا اور کہے گا کہ میں آج جمال انکل کا سامان چھوڑنے ان کے گھر گیا تھا، لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ آپ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ امی اس میں حرج ہی کیا ہے اگر جمال انکل آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ یہ سن کر زیبا کہے گی کہ اسے شرم نہیں آئی تم سے ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور تم کیوں میری شادی کروا کے میرا سب کے سامنے مذاق بنوانا چاہتے ہو، تم نہیں جانتے کہ کیا یہ عمر رہ گئی ہے شادی کی؟ سبک کہے گا کہ امی آپ نے اپنی ساری زندگی یوں ہی گوا دی ہے اور باقی کی زندگی بھی آپ یہی چاہتی ہیں کہ اسی طرح سے ضائع ہو جائے۔ آپ کب اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچیں گی؟ کب آپ سیلفش نہیں ہو جائیں گی؟ ہمیشہ بچوں کا، سوسائٹی کا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بات کریں گے، یہی سوچتی رہی۔ اب بھی تو لوگ بات کر رہے تھے نا جب آپ نے طلاق لی ہے، تو کیا ہو گیا اگر آپ اپنی زندگی میں شادی کر کے خوش ہو جائیں گی؟ اور امی جمال انکل سے بیسٹ آپشن آپ کو نہیں مل سکتا، پھر آپ کیوں اس شادی سے انکار کر رہی ہیں؟ زیبا کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس شادی میں زیادہ انٹرسٹ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے سر پر بوجھ بن جاؤں گی نا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا سبک، میں اپنا بوجھ آج بھی خود اٹھا رہی ہوں اور کل بھی میں خود ہی اٹھاتی رہوں گی، تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں تم پر بوجھ بن جاؤں گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سبک کہے گا کہ اب آپ ایسی باتیں کر کے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہیں، میں نے آج تک اگر کمایا ہے تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کمایا ہے امی، اور آگے بھی میں ایسے ہی کماتا رہوں گا کیونکہ مجھے آپ کی، اپنی اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنی ہے۔
آپ لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہیں۔ آپ کب یہ بات سمجھیں گی کہ آپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ شادی کر لیں؟ آج تک جو محبت آپ کو ابو سے نہیں ملی، اگر وہی محبت آپ کو جمال انکل دے رہے ہیں تو آپ کو کیا حرض ہے؟ زیبا یہاں پر سبک کی کوئی بات نہیں سنے گی، بلکہ چپ کر کے گھر سے باہر نکلے گی اور سیدھا سمیرا کے گھر پہنچ جائے گی اور کہے گی جمال کو تم خود سمجھا لو تو زیادہ بہتر ہوگا سمیرا، اگر میں اسے سمجھانے گئی تو بہت برا حشر کروں گی۔ سمیرا کہے گی کہ ایسا کیا ہو گیا جو تم جمال پر اتنا زیادہ غصہ ہو؟ جہاں زیبا کہے گی کہ سبک اس کے گھر اس کا سامان لوٹانے گیا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اگر سبک اس کے گھر چلا ہی گیا تھا تو اس کو گھیر کر ایسی باتیں کرنے کی، اس میں تو نہ شرم رہی ہے اور نہ ہی لحاظ۔ کچھ تو احساس کر لیتا میرا کہ میرے بیٹے کے ساتھ وہ میری شادی کی بات کر رہا ہے۔ سمیرا کہے گی کہ بات سبک نے سٹارٹ کی تھی، جمال بھائی نے نہیں کی تھی۔ تمہیں یہ بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ سبک پہلے بھی میرے پاس تمہاری شادی کے سلسلے میں آیا تھا، تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جمال تم میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بھی کہ جمال تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا ہے، اسی لیے سبک گیا ہوگا اس سے ملنے۔ لیکن تم بتاؤ مجھے زیبا، تمہیں کیا مسئلہ ہے شادی کرنے میں؟ زیبا کہے گی کہ تم جانتی ہو مجھے کیا مسئلہ ہے۔ سمیرا بھی یہاں پر زیبا کو کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اگر تم شادی کر لیتی ہو تو تمہیں ایک اچھا کفیل مل جائے گا، نہ صرف وہ تمہارا خرچہ اٹھا سکتا ہے بلکہ تمہارے بچوں کا بھی مستقبل سدھر جائے گا۔ تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہی؟ صرف اور صرف اپنی انا کی خاطر اور لوگوں کی کچھ باتوں کی خاطر تم چاہتی ہو کہ تم اپنی باقی کی زندگی بھی ضائع کر دو۔ اس دفعہ جب خود خوشیاں چل کر تمہارے دروازے پر آ رہی ہیں زیبا، تو تم خود اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی ہو۔ زیبا اب کسی کی بات نہیں سننا چاہتی، چاہے وہ سمیرا ہو یا سبک۔ سبک بھی عثمان کو کال کرے گا اور کہے گا کہ ماموں، امی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں اور ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ امی کی شادی ہو جائے، لیکن امی نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کریں گی۔ جہاں عثمان کہے گا کہ جمال آیا تھا ہمارے پاس، وہ بھی زیبا سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے امی سے بات کی ہے اور میں بہت جلد امی کو لے کر زیبا باجی کو سمجھانے آؤں گا، کیونکہ ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ زیبا باجی کی شادی ہو جائے۔ یہ سن کر سبک کافی زیادہ خوش ہوگا، جس کے بعد عثمان بھی اپنی امی سے جا کر بات کرے گا اور کہے گا کہ امی ہمیں جا کر زیبا باجی کو سمجھانا چاہیے، اگر ان کے پاس اتنا اچھا رشتہ آیا ہے تو انہیں اس دفعہ نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ جہاں یاسمین کہے گی کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے زیبا کے لیے بہت غلط فیصلہ کر دیا، بس ایک لیٹر کی وجہ سے زیبا کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا، لیکن اس میں ساری کی ساری غلطی میری ہے، لیکن اس دفعہ میں زیبا کی خوشیاں واپس جانے نہیں دوں گی، بلکہ میں زیبا سے خود بات کروں گی۔ جہاں یاسمین نہ صرف رو کے اور گڑ گڑا کے اللہ سے بھی معافی مانگے گی اور یہی کہے گی کہ اب اس کی بیٹی کی خوشیاں واپس آ جائیں اور زیبا کو اس کی خوشیاں اسی کی زندگی میں مل جائیں۔ عثمان بھی جیسے ہی یاسمین کو سمجھائے گا تو اس کے بعد یاسمین عثمان کو لے کر زیبا کے گھر پہنچ جائے گی۔ زیبا اپنی ماں کو دیکھ کر حیران ہوگی اور کہے گی کہ آپ لوگ یہاں پر خیر تو ہے؟ جہاں یاسمین کہے گی کہ جمال آیا تھا ہمارے گھر، تمہارا رشتہ مانگ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی زیبا کا پارا تو ہائی ہو جائے گا۔ زیبا کہے گی کہ اسے تو کوئی شرم نہیں رہ گئی، کل سبک سے بھی ایسی ہی باتیں کر رہا تھا اور آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچ گیا۔ جہاں عثمان کہے گا کہ آپ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر آپ اس سے شادی کر لیتی ہیں، آپ جانتی ہیں نا کہ وہ آپ کو پسند کرتے تھے، انہوں نے ساری سچائی ہمیں بتا دی ہے، اور اب جب آپ کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ کر آ رہی ہیں تو آپ کیوں ان خوشیوں کو لات مار کے بھگا رہی ہیں؟ زیبا کہے گی کہ اب ہر کسی کو میری شادی کی فکر کیوں لگ گئی ہے، سب کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ بن جاؤں گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں یاسمین کہے گی کہ ہم اس لیے تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتے کہ تم ہم پر بوجھ ہو، ہم اس لیے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں بیٹا کہ تم اپنی زندگی میں وہ خوشیاں حاصل کرو جو تمہیں آج تک نہ مل سکی۔ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے وہ خط دیکھنے کے بعد چھٹ پٹ تمہاری شادی نہیں کر دینی چاہیے تھی، اور یہ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے تم سے تمہارا جمال چھین لیا، اور اب جب مجھے موقع ملا ہے کہ جمال تمہیں واپس کر دیا جائے تو میں یہ موقع اب ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں زیبا کہ تم یہ شادی کر لو۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی، اور اب جب مجھے موقع ملا ہے تو میں چاہوں گی کہ تم زیبا اس شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ جب زیبا کی ماں زیبا کو یہ سمجھائے گی تو تب زیبا بھی شادی کے لیے راضی ہوگی، جس کے بعد نہ صرف جمال اور زیبا کی شادی طے پا جائے گی، بلکہ جیسے ہی شادی کا دن آئے گا تو جمشید کو بھی اس چیز کی خبر مل جائے گی۔ فرحانہ کے تھرو جمشید کو پتا چل جائے گا کہ زیبا کسی جمال سے شادی کر رہی ہے، اور یہ سننے کے بعد جمشید بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، اس کی ایگو ہرٹ ہو جائے گی۔ جو باتیں وہ سبک کو اس کی ماں کے بارے میں کہہ چکا ہے، اسے تو یہی لگا تھا کہ زیبا
زیبا ایک دن سڑکوں پر ہی رولتی پھرے گی، لیکن زیبا کو جمال مل جائے گا ایسا تو اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جمشید بھی گن لے کر زیبا کی شادی میں پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم اس بدکردار عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، اس نے تو آج تک میرا گھر نہیں بسایا، تمہارا کیسے بسائے گی۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ جمشید نہ صرف اپنی گن پوائنٹ کرے گا بلکہ زیبا کے بارے میں بہت ہی زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرے گا۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جمشید جمال سے ضرور مار کھائے گا، جہاں جمال بھی جمشید سے یہی کہے گا کہ تم زیبا کے لائق نہیں تھے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ان لوگوں سے جو تم جیسے شخص سے شادی کر دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جمشید سب سے مار کھا کر وہاں سے نکلے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمشید یہاں پر زیبا کی جان لینا چاہتا ہو، لیکن جمشید ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ جمال یا تو زیبا کے آگے آ جائے گا یا پھر جلد سے جلد پولیس کو بلا کر جمشید کو اریسٹ کروا دیا جائے گا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب جمشید کا یہی اینڈ ہوگا کہ وہ اپنی باقی کی ساری زندگی جیل میں گزارے گا، اور رہی زیبا تو زیبا کی شادی جمال سے ہو جائے گی، جس کے بعد نہ صرف بچے بھی جمال کے ساتھ موو کر جائیں گے بلکہ زیبا سبک اور دانین کی بھی شادی کروا دے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔